نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام و اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 10ویں پارے کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سورہ انفال کا تسلسل جاری ہے۔ سورہ انفال کے رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا مقصد بیان کیا کہ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، مسلمانوں کو حکومت مل جائے یا مسلمانوں کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا مقصد یہ بیان کیا کہ جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں لوگ، وہ فتنے و فساد سے زمین کو پاک صاف کر دیا جائے۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوں پوری دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہوں، اور جو گروہ غالب آئے وہ دلیل روشن کے ساتھ غالب آئے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو مومنین کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، اور مومنین کو مشرکین کی نگاہوں میں دونوں ایک دوسرے کے گروہ کو کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو جنگ پیش آنے والی ہے وہ کسی صورت میں پیش آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ حق کو غلبہ عطا کرے، اور اس کے لیے کوئی گروہ پیچھے ہٹنے نہ پائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی تعداد کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا۔ اس کی وجہ سے وہ جنگ کے لیے انہوں نے حوصلہ پایا، اور حوصلہ پا کر کے یہ جنگ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مال غنیمت کی تقسیم تم میں سے کس طرح سے کی جائے۔ مال غنیمت میں ایک 20واں حصہ جو ہے 1/5 جو حصہ ہوگا وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور پھر غربا کا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے۔ باقی مال غنیمت میں جو مجاہدین ہوں گے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت کو تقسیم کریں گے۔ رکوع 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو۔ یہ ثابت قدمی کامیابی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ جب کبھی بھی تمہیں کسی گروہ سے مقابلہ کرنا ہو اس وقت میں تم پیٹ مت پھیرو، اور پھر آپس میں جھگڑو مت۔ اگر تمہیں کامیابی سے تم ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو پہلی چیز ہے ثابت قدمی، اور دوسری چیز ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رابطے کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر کے جنگ کے میدان میں ڈٹ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ اور اگر آپس میں جھگڑنے لگیں گے تو ایسے میں جو ہے نا دوسروں کو موقع مل جائے گا اور تم کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کمزوری کی وجہ سے دوسرے گروہ کو غالب کر دے گا۔ اور تم لوگ ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ بھی اختیار مت کرو۔ جب جنگوں کا موقع آئے تو تم جو لوگ کفار مکہ اپنے مکان سے یعنی کعبہ مکہ سے نکل کر کے آئے تھے، اور وہ اتراتے ہوئے آئے تھے، اکڑتے ہوئے آئے تھے، اور بڑا ہی فخر و غرور کے ساتھ وہ میدان جنگ میں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اتراتے ہیں، بلکہ ان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جنگ میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک رات پہلے جب دوسری صبح جنگ ہونی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جو ایک خیامگاہ بنائی گئی تھی عارضی طور پر ٹیمپرریلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام اس خیامگاہ میں دعا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی اور اتنی طویل ترین دعا کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے۔ تو اس طرح سے طویل ترین دعا اللہ کے رسول نے یہ مقابلے سے پہلے کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان صرف ہتھیار لے کر کے میدان میں نہیں چلائے جاتے، صرف تدبیر نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ اور جنگ سے پہلے شیطان نے جو کام کیا وہ یہ کہ مشرکین مکہ کو ان کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم آگے بڑھو اور میں تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ اس طرح سے شیطان نے ان کو اکسایا اور ابھارا، اور جب یہ مشرکین مکہ میدان جنگ میں آ گئے اور جب انہیں شکست ہونے لگی تو سب سے پہلے میدان سے جو بھاگا وہ شیطان تھا، اور اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کا خوف کرتا ہوں۔ کون بول رہا؟ شیطان بول رہا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کا خوف کرتا ہوں۔
اس کا مطلب یہ ہے، خوف کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے دور بھاگا جائے، اور خوف کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے تقویٰ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے اور اس کی طرف لپکا جائے، اسی کی طرف اسی کی طرف متوجہ ہوں۔ تو شیطان کا یہ حربہ ہے کہ وہ مشرکین کو اور جو لوگ اسلام کے خلاف میں کام کرتے ہیں ان کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے، اور جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ رکوع 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ قوموں کی حالت اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے جو ہے نا کوئی کوشش نہیں کرتی، تدبیر نہیں کرتی، اس وقت تک کسی قوم کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلتے۔ اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بدترین عذاب مسلط کرتا ہے۔ اگر تم سے لوگ معاہدہ کرتے ہیں، مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے معاہدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر لوگ تم سے معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، معاہدات ہونی چاہیے، لیکن اگر معاہدہ کرنے کے بعد اگر معاہدات کو توڑتے ہیں، اگریمنٹس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر کوئی ان کو اس طرح سے سزا دی جائے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ معاہدات کو توڑتے ہیں ان کو اس طرح سے سزا دی جائے کہ پھر آئندہ فیوچر میں لوگ معاہدات کرنے والے سوچیں کہ معاہدہ توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے بری طرح سے ان کو سزا اس دنیا میں دی جائے تاکہ جو معاہدات دنیا میں ہوں ان کی پابندی ہو اور اس کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں گزاریں۔ رکوع 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تمہارا بس چلے تیار بندے رہنے والے گھوڑے تم تیار رکھو جنگ کے لیے۔ حالانکہ جنگ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان حکومتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جنگی طور پر ہمیشہ تیار رہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں جنگی تیاری ہمیشہ رکھیں، تاکہ تم اپنے اعداء کو یعنی اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو، اور وہ اس خوف کی وجہ سے جنگ کے لیے کوشش ہی نہ کریں، جنگ کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ جب حکومتیں تیار نہیں ہوتی، جنگی تیاریاں نہیں ہوتی، اور حکومتیں نوالے تر بن جاتی ہیں، حکومتوں میں کوئی زیادہ اتنی قوت نہیں ہوتی، تو جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر جنگی طور پر ایک ملک پوری طرح سے تیار ہو تو دوسرا ملک سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس پر حملہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ ابھی حال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں کہ کس طرح سے وینزویلا کا معاملہ ہوا، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ معاملہ ابھی چل رہا ہے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ہمیشہ تیار بندے رہنے والے گھوڑے جنگ کے لیے تیار رکھو۔ گھوڑوں کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم گھوڑے تیار نہیں رکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے حساب سے جب سب سے زیادہ جو جنگی ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ گھوڑے سب سے زیادہ کارآمد چیز وہیکلز ہوتے تھے جنگ کے لیے، تو آج جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہوگی اس کو تیار رکھا جائے تاکہ اعداء کو یعنی دشمنوں کو یہ ہمت نہیں ہو کہ وہ حملہ کر سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرف یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو تم صلح کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے اور لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صلح صفائی کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزاریں اور امن اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر دشمن تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو پھر تم اس سے صلح کر لو۔ اور مومنوں کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ بدر کے وقت میں اس طرح سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو اس کے باوجود بھی ان مومنوں کو ایک دوسرے سے نہیں جوڑ سکتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی بانڈنگ کر دی، ان کو جوڑ دیا کہ اس میں کئی شہروں سے آئے ہوئے صحابہ اکرام تھے، مکہ مکرمہ کے مہاجرین بھی تھے، مدینہ کے انصار بھی تھے، اس کے علاوہ فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی بھی تھے، اور قبیلے غفار کے ابو ذر غفاری بھی تھے۔ اس طرح سے مختلف
مقامات سے آئے ہوئے صحابہ کرام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کے دلوں کو، قلوب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ متحد ہو کر اجتماعیت کے ساتھ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ جنگ پر ابھارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں، 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں، ایمان والے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ ایک 10 کا مقابلہ کر سکے گا اگر وہ صبر کرنے والا ہو۔ تو صبر کی وہ قوت ہوتی ہے کہ اگر مسلمان کسی بھی میدان میں کسی بھی کام کرتے ہوئے صبر کو اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی ہمت اور عزم پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ کے مقابلے میں کہا کہ اگر 20 آدمی تم صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اسی طرح سے اگر 100 آدمی تم میں صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں ابھی کوئی کمزوری موجود ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی ارشاد فرمائی اور کہا کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ایسے ہوں صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس کے بعد کہ جب کہ معاملہ جنگ کا ختم ہو گیا تھا اور قیدی ہاتھ آ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ میدان جنگ میں جب تک کہ مشرکین کو اچھی طرح سے کچل نہ دیا جائے اس وقت تک اس کے پاس قیدی نہ ہو، لوگوں کو قید نہ کیا جائے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ معرکہ ختم ہو رہا ہے، بدر کا جنگ ختم ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ مشرکین کو قتل کرتے، مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، ان کو قیدی بنانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ سارے مشرکین کا خاتمہ کر دے اور آگے ان کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کی سوچ بھی سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتا ہے اس میں صداقت ہوتی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 1 سال کے بعد وہ تیار ہو کے آ گئے، کیونکہ کئی لوگ مشرکین بھاگ گئے اور پھر کئی قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیے تھے، ان کو کمپنسیشن دے کر کے پھر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی اخوت کا تذکرہ کیا، مومنوں کی مثالی بھائی چارے کا تذکرہ کیا کہ مومنوں کا مثالی بھائی چارے کا معاشرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا تھا وہ کس طرح سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے، اور جن لوگوں نے ان ایمان لانے والوں کی، ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جس طرح سے پچھلے ہمارے پاس یا ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کا جگری دوست، اور ولی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا سرپرست، گارڈین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو، مہاجر کو اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور بھائی اس طرح سے بنایا کہ جو رشتہ داریاں تھیں وہ پیچھے رہ گئیں، اور اللہ کے رسول نے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا وہ اس سے زیادہ بڑھ گیا۔ اور انصاریوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ میرے پاس جتنی دولت ہے اس میں کی آدھی دولت آج سے آپ کی، آدھی میری۔ انہوں نے اسی وقت بانٹ لیا، انتظار بھی نہیں کیا کہ مرنے کے بعد وراثت میں تقسیم ہوگا، اور حتیٰ کہ اتنا فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، اخوت کا، بھائی چارے کا مظاہرہ کیا انصار نے، کہ انہوں نے اپنی جتنے باغات تھے اور جتنے کاروبار تھے سب میں آدھا آدھا شیئر کر دیا انصار مہاجرین سے۔ اور بعض ایسے اولو العزم مہاجرین تھے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ کسی کی کوئی مدد نہ لے، ان مہاجرین صحابہ نے انصاریوں سے کہا کہ ہمیں آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، آپ کے باغات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بازار کا راستہ بتاؤ اور ہم بازار میں جا کر کے کوشش کریں گے، بازار میں جا کر کے ہم کمائیں گے، ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ بننے والے نہیں۔ کئی ایسے اولو العزم صحابہ کرام بھی تھے۔ تو ایک طرف مہاجرین کو مدد مل رہی ہے، دوسری طرف مہاجرین اس مدد کو رد کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی وہ ایک دوسرے سے اخوت تھی، محبت تھی، جس کی بنیاد پر یہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا۔ اور جب یہ معاشرہ قائم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور پھر جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور جو لوگ مدد کے مستحق ہیں یعنی اپنے سے ہجرت نہیں کر سکتے
مومنوں سے کہا گیا کہ ان کی ہجرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن ان کی مدد کریں۔ اور آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں اور اس سورہ کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اب تک جو معاملہ تھا وہ اخوت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے اپنے اموال میں اور اپنے وسائل میں، ذرائع میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقتی اخوت تھی جو ضرورت تھی جس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قائم کیا، لیکن اب اس اخوت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب یہ رشتہ داریاں، یہ اخوت انصار اور مہاجرین کی ختم ہوتی ہے، اور اب یہ رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت کو تقسیم کیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے اور دوسرا نام سورہ برات ہے۔ توبہ کا مطلب ریپیٹس، پلٹنا، رجوع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور برات کا معنی ہے کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا، اس کو برات کہتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، لیکن اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں سکھائی۔ تو اس سے ایک یہ بھی وجہ ملتی ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے نازل ہوا اسی طرح سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دیا، اور آج تک اسی طرح سے قرآن مجید من و عن حفاظت کے ساتھ موجود ہے کہ جب بھی بسم اللہ نہیں تھی اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اور ہمارے اسلاف نے نہیں کیا، آج بھی اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا تذکرہ کیا، تو اس لیے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے مشرکین سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم نے تسلسل کے ساتھ پچھلی صورتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم سورت کا آغاز جب تلاوت شروع کر رہے ہیں اور سورہ توبہ ہی سے شروع کر رہے ہیں تو اس وقت سنت کے مطابق ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ اس سورت میں کل 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور 90 سورت ہے مصحف کے اعتبار سے، اور تنزیل کے اعتبار سے 112 سورت ہے۔ اس کا جو موضوع اور مضمون ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے کو نوٹس دے دی کہ اب مشرکین مکہ اس سال کے بعد یعنی 90 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس وقت میں جو حج ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امامت میں مسلمانوں نے حج کیا، اور اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قرآن مجید کی صورت کو پڑھ کر کے مشرکین مکہ کو نوٹس دے دی کہ وہ اس سال کے بعد یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اور اس میں صورت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا، غزوہ تبوک سے پہلے کے حالات بھی بیان کیے، اور غزوہ تبوک کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری جنگ یہی غزوہ تبوک تھی، اور یہ بہت ہی سنگین حالات تھے، ایک بڑی قوت سے مقابلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری تفصیلات اس میں اس جنگ کے تعلق سے بیان کی، اور منافقین کی تفصیلات بیان کی کہ منافقین کا کیا رویہ تھا اس جنگ کے دوران میں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی نفاق کی بنیاد پر کس طرح سے ریشہ دوانیاں کی، سازشیں کی، اور مسلمانوں کو اس جنگ سے باز رکھنے کی اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کی۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے، یعنی مشرکین مکہ اب اس سرزمین میں اگر رہنا چاہتے ہوں جہاں مکہ میں، تو یا تو وہ ایمان لے آئیں پہلی چیز، یا نہیں تو دوسری چیز مکہ کو چھوڑ دیں، مکہ کی سرزمین سے ہجرت کر جائیں، یا پھر تیسری چیز جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ برات کا اظہار کر دیا گیا، اور فتح مکہ ہو چکی تھی، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا مکہ کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نوٹس دی گئی اور ایک مدت ان کو بتائی گئی کہ اس مدت تک تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر مسلمان چاہتے تو فتح مکہ کے وقت میں ہی سارے مشرکین کو قتل کر کے ختم کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی پچھلی صورت میں کہ جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے،
بلکہ فساد کو ختم کیا جائے۔ تو فساد کو ختم کرنے کے لیے جو آسان صورتحال ہو سکتی ہے، جس میں کم سے کم قتل ہو سکتے ہیں، جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقے اور ذرائع بتائے۔ چنانچہ اس لیے مشرکین کو یہ نوٹس دی گئی کہ وہ 4 مہینے کی مدت تک فیصلہ کر لیں، اور 4 مہینے تک ہم نے دیکھا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایمان لے آئے، اور بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر کے وہاں سے ہجرت اختیار کی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جنگ کے دوران میں مشرکین تمہیں جہاں کہیں ملے انہیں پکڑو اور مارو، کیونکہ یہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں کہ جب جنگوں کے حالات چل رہے تھے تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے اگر حالات ہوں اور مشرکین جنگ کے درپے ہوں تو اس جنگ کے دوران میں مشرکین اگر مل جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ پھر کوئی اور سر اٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف میں، انسانیت کے خلاف میں اور جنگ کرنے کے لیے اور انسانوں کا نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے نہ رہیں۔ اور اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں چھوڑ دو اور ان کو قتل مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص اگر تم سے پناہ کا طلبگار ہو، تم سے پناہ طلب کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو پناہ دے دو اور اس کو اس کے مامن تک، یعنی وہ جہاں پر رہنے والا شخص ہے وہ اس کے مسکن تک وہاں پر پہنچا دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ تم سے پناہ میں رہے تو تم اس کو قرآن مجید کی آیات سنا دو، ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات سن کر کے ایمان لے آئے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ اگر تم کوئی عہد کرتے ہیں تو وہ اس کی کوئی پاسداری نہیں کرتے، تو یہ اسی لیے ہمیشہ زیادتی مشرکین کی طرف سے ہوئی ہے، لہٰذا تم ان مشرکین سے معاہدات کرتے وقت میں یہ توجہ کرو کہ کس طرح سے ان سے معاہدات کیے جائیں۔ پھر دشمنان اسلام اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اس طرح سے وہ پلٹ آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بلند مقام عطا کرتا ہے انسانوں کو کہ اگر وہ فساد کے کام چھوڑ دیں، پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح سے تم ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے، قانونی حیثیت ہے تمہاری، وہی حیثیت اس کی بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عار نہیں دلایا کہ یہ پہلے والے مسلمان ہیں، یہ بعد والے مسلمان ہیں اور انہوں نے ڈر کر کے اسلام قبول کیا ہے یا انہوں نے بغیر ڈر قبول کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے دینی بھائی ہیں، سب بھائی ہیں۔ اب اس میں تم میں کوئی بیر نہیں، آپس میں کوئی دشمنی نہیں، سب کا مقام قانونی طور پر یکساں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یوں ہی اس دنیا میں چھوڑ دے گا کہ جو چاہے تم کرتے پھریں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اپنی جان فشانی کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ابھی یہ دیکھا ہی نہیں، فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کے ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ بھی فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، اور جب ان کو نوٹس دیا گیا اس وقت میں ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب بھی تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی، اور اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کو یہ مشرکین جگری دوست نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جس میں ان کی آزمائش ہوئی۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ مسجد کے حقیقی آباد کار ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ مسجد کے خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ خدمت گزاری جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے وہ خدمت گزاری کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہ خدمت گزاری ہوتی رہے گی، لیکن اصل آباد کاری مساجد کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں سے، سجدوں سے اور رکوع سے اس کو آباد کیا جائے۔ اور یہ 2 گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں برابر نہیں، ایک وہ جو مساجد کے حقیقی آباد کار ہیں اور وہ جو مساجد کے خدمت گزار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق مت بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ اجتماعیت
کی بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد پر ہی تمہاری دوستیاں ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے تعلق ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگرچہ کہ تمہارے باپ ہیں، بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کو تم اپنا رفیق اور دوست بناؤ۔ اور اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تمہارے کاروبار جنہیں ماند پڑنے کا تمہیں خدشہ ہے، اور یہ ساری چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے روکیں اور تمہیں عزیز تر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح سے مومنوں کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو ترجیح دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دیں۔ رکوع 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا۔ یہ فتح مکہ کے بعد جو غزوہ ہوا، جو جنگ ہوئی، اس جنگ کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اس جنگ میں 2 بڑے بڑے قبائل تھے، ایک بنو حوازن اور دوسرے بنو ثقیف، اور انہوں نے اس طرح سے تیاری کی، زبردست تیاری کی، اور اپنے سارے مال و اسباب، جتنے مویشی تھے اور عورتیں بچے سب لے کر کے میدان میں آ کر کے جو ہے نا جگہ جگہ یہ دروں میں پہاڑوں میں بیٹھ گئے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع 4 میں کیا اور کہا کہ حنین کے روز تمہاری کثرت تعداد کا تمہیں غرہ تھا، اور یہ کثرت تعداد تمہاری کچھ کام نہ آئی۔ 10,000 کی تعداد میں مسلمان نکلے تھے مدینہ سے اور فتح مکہ کرنے کے لیے نکلے تھے، 10,000 موجود تھے، اور جب فتح مکہ ہو گیا تو وہاں پر کئی لوگ ایمان لائے اور 2,000 مزید شامل ہو گئے، 12,000 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ اور ان 12,000 کا لشکر لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے میدان میں پہنچے، تو اس وقت میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان بنو ثقیف اور حوازن نے اتنی تیر اندازی کی کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے اور سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں مسلمانوں کو یہ پکار کر کے بلا رہے تھے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب۔ اور دیکھیے ایسے موقع پر یہ صدا لگانا کہ میں ہی نبی ہوں اور میں ہی ابن عبد المطلب ہوں، اور جب کہ لوگ جان کے آپ کے دشمن تھے، تو بڑی جو ہے نا جرأت اور شجاعت کا کام تھا کہ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور مسلمانوں کو جمع کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حنین کے موقع پر مسلمانوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ساری کثرت تمہاری کسی کام نہیں آئی، اتنی کثرت ہونے کے باوجود بھی تم شکست کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصل جو مدد ہوتی ہے، اصل جو جیت ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ ہتھیار اور یہ ساری چیزیں، وسائل اور اسباب جو ہوتے ہیں، یہ ایک تدبیر ہوتی ہے، لیکن اصل نصرت جب بھی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جیت سے دوچار کر چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی جنگوں کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ ایک تو وہ حکم تھا رکوع 1 میں کہ جو کوئی مشرکین ہیں وہ مکہ سے نکل جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں، اور دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا رکوع 4 میں کہ مشرکین مکہ اب اس حج کے بعد حج کرنے کے لیے بھی یہاں پر شرک لے کر کے نہیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ نجس کے ناپاک ہیں، ناپاک یعنی فزیکلی ناپاک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ناپاکی کا تذکرہ کیا ہے وہ شرک کی، بت پرستی کی اور آئیڈیالوجی کی، نظریات کی ناپاکی کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل جو ناپاکی ہے عقیدے کی ناپاکی ہے۔ عقیدہ اگر ناپاک ہو اور بدن کتنا بھی پاک رہو، پاکی صافی رہے، فزیکلی کتنے بھی پاک صاف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پاکی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنیادی طور پر جو پاکی مطلوب ہے وہ عقیدے کی پاکی مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھلے طور پر کہ یہ آئیڈیالوجیکلی، نظریاتی طور پر، عقیدے کے طور پر یہ مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد
یہ مشرکین اس مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ اور اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ وہ چھوٹے ہو کر رہیں یا جزیہ دیں۔ مشرکین سے بھی کہا کہ وہ قریب نہیں آئے مسجد کے، اور دوسری طرف اہل کتاب کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں کر دیا اور کہا کہ ان سے بھی جنگ کی جائے اور ان کو بھی جو ہے نا جزیہ دینے پر مجبور کیا جائے۔ جزیہ کہتے ہیں وہ ٹیکس جو ہے غیر مسلمان حکومت میں ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے مسلمان حکومت اس سے ایک ٹیکس لیتی ہے، لیکن ان کو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ غیر مسلم کو مسلمان حکومت میں مسلمان سارے زکوٰۃ دیتے، لیکن غیر مسلم زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ صرف ایک ٹیکس دیتا۔ وہ ٹیکس بھی اس لیے لیتے کہ اس کی جان کی، مال کی، سب سیکیورٹی کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب جنگ کا وقت آئے تو غیر مسلم لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، اپنے مکان میں عیش کرتا، اور مسلمان اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے، مال کی بھی حفاظت کرتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں طریقہ رکھا کہ جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے۔ اور اس کے بعد رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنے علماء اور احبار کو، اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے مطابق یہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور احبار کے ہاتھوں میں امتوں کی تقدیر نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس رکھا ہے۔ کسی حلال اور حرام کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو یہ اختیار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ شریعت میں کسی چیز کو حلال کر لیا جائے یا کسی کو حرام کر دیا جائے۔ اور یہ اہل کتاب یہ کر دیا کرتے تھے کہ علماء کو اور اپنے بزرگوں کو حلال اور حرام جو کچھ وہ کہتے اس پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے رسول کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے دین ہدایت کی روشنی دے کر کے، دین حق دے کر کے، کہ وہ پورے ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دیں۔ ہم آج ٹھنڈے پیٹوں جو دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ دین پر عمل کرنے کی صحیح شکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دین کو نہیں بھیجا کہ دین مغلوب ہو کر کے رہے، دین ماتحت ہو کر کے رہے دوسرے ادیان باطلہ کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ یہ دین لے کر کے سارے ادیان باطلہ پر، دوسرے دینوں پر اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ یہی سونا اور چاندی آخرت میں جمع کیا جائے گا اور اس کا ایندھن بنایا جائے گا، اس کو دہکایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس سے ان لوگوں کے ماتھوں پر، پہلوؤں پر، پیٹھوں پر داغا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، منتھس 12۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کیلنڈرز جتنے موجود ہیں، سب کیلنڈرز میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار یہی رکھا ہے، اور ایک لونار کیلنڈر ہوتا ہے جو چاند سے چلتا، ایک سولار کیلنڈر ہوتا ہے جو سورج سے چلتا۔ یہ جتنے کیلنڈر ہیں سب کی تعداد مہینوں کی 12 ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ کافروں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ حج کے مہینوں کی الٹ پھیر کیا کرتے تھے، حج کے مہینوں کی الٹ پھیر کیا کرتے تھے۔ حج کے مہینے چاند کی تاریخ سے ہوتے ہیں، اور چاند کی تاریخ سے جب کوئی عبادت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ لوگ چاند کے اور سورج کے اور کیلنڈر کے بندے نہیں بنے، بلکہ لوگ اللہ کے بندے بنے، کہ رمضان کا مہینہ خواہ دھوپ سمر میں آئے، خواہ ونٹر میں آئے، خواہ کسی اور موسم میں آئے، یہ اللہ کی خاطر روزے رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج کے مہینے مقرر کیے تھے وہ چاند کی
تاریخ سے چلتے تھے، اور یہ لوگ چاہتے تھے کفار اور مشرکین کہ چاند کے مہینوں حج کو اچھے مہینوں میں رکھیں، اچھے دنوں میں رکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حاجی جمع ہوں اور ان کے خوب کاروبار چمکے اور ان کو خوب نذرانے حاصل ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، نسی بول کر کے ایک طریقہ شروع کیا۔ نسی یعنی مطلب یہ کہ کسی سال کو میں ایک مہینہ اضافہ کر لیتے، 12 کی بجائے 13 کر لیتے، یا نہیں تو کسی سال میں 12 کے بجائے 11 کر لیتے، جس کی وجہ سے حج اچھے موسم میں آ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نسی کفر ہے، یہ کافرانہ رویہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا جو طریقہ کار رکھا ہے، عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لونار کیلنڈر سے جوڑ دیا ہے، اب امت مسلمہ کو اور لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عبادات کو اسی طرح سے انجام دے، نہ کہ اپنے سے جو ہے نا اس میں کمی اور زیادتی کر دیں، اور اپنے سے جو ہے نا یہ دیکھیں کہ کس میں اپنا دنیاوی فائدہ ہے اور اس سے فائدے کما سکتے ہیں اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے، نقصان اور فائدے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ رکوع 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبوک کے حالات کا تذکرہ کیا ہے یہاں سے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، تو تم زمین سے چمٹ کر کے رہ گئے، اور یہ ایک ایسا سخت ترین وقت تھا تبوک کا کہ گرمی عروج پر تھی اور یہ کھجور کی فصلیں پک رہی تھی۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ ہر بالغ مسلمان کو جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی نکلنا چاہے تو نکلے، نہیں نکلنا چاہے تو نہیں نکلے۔ بعض جنگیں اس طرح سے ہوئی کہ عام نفری عام اعلان نہیں کیا گیا، بعض جنگیں اس طرح سے ہوئی کہ سب کو نکلنا ہی نکلنا تھا۔ تو ایک جنگ وہ جنگ تبوک تھی جس میں سارے مسلمانوں کے لیے فرض کر دیا گیا تھا کہ وہ جنگ کے لیے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کا تذکرہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ دھوپ کی وجہ سے اور فصلوں کی وجہ سے کئی لوگ زمین سے چمٹ کر رہ گئے، زمین کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی دنیاوی مفاد کو ترجیح دی۔ اور اگر تم نہ اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، اگر تم نہ اٹھو گے اور تم اس کام کے لیے تیار نہ ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لائے گا اور اپنا کام تو پورا کر لے گا، کام پورا ہو جائے گا، کام تو نہیں رکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جنگ تبوک میں مسلمان گئے بھی اور فتح حاصل کر کے واپس بھی آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسانوں کا محتاج نہیں ہے کہ اگر ایک گروہ نہیں اٹھے، کوئی مسلمان نہیں اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام رہ جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں سے اپنا کام لے لے گا۔ اگر تم نے نبی کی مدد نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کی مدد تو ہم اس وقت کر چکے ہیں جب کفار مکہ نے اپنی سرزمین سے نبی کو نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کی مدد کیا ہے جب اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے نبی کی مدد کی جب تم دو لوگ غار ثور میں تھے اور تمہارا نبی تم سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ دشمن آ کر کے غار کے دہانے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں ان دونوں حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت ابوبکر کو اندیشہ ہوا، تو حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر وہ جھک کر کے دیکھیں تو ہم کو پا لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر جب کہ منافقین طرح طرح کے ہیلے اور بہانے پیش کر رہے تھے، جنگ کے لیے عذر پیش کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مدد نہیں کرے تو پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی جب کہ وہ ایک اکیلا تھا اور اس کا ایک ساتھی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار موقعوں پر اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے بالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا، صرف جانوں کا نہیں بلکہ مالوں کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور مالوں کی کیفیت یہ تھی کہ مدینے کے سارے صحابہ کرام نے جس سے جتنا ہو سکتا تھا لا کر کے جو ہے نا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ڈھیر کر دیا۔ اور ایسے موقع پر کسی کے پاس کچھ مال نہیں تھا تو مال دینے کے لیے جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ مال دینے کی
کے لیے اس طرح سے جذبہ مسلمان صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہوا کہ کس طرح سے میں اللہ کے رسول کی مدد مال کے ذریعے سے کر سکتا ہوں۔ چنانچہ مزدور صحابہ تھے، مزدور صحابہ نے رات بھر یہودیوں کے کھیتوں میں مزدوری کی، کھیتوں میں مزدوری کی، اور مزدوری جب انہیں صبح ملی، چند کھجور ہی ملے، تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس وہ کھجور لے کر کے آ گئے اور ڈرتے پہنچے۔ مال کا ایک ڈھیر پڑے ہوا تھا، بڑا کپا لگے ہوا تھا۔ اب وہ ڈرتے ہوئے آئے کہ یہ اتنے سارے مال کے مقابلے میں میرے کھجور کی کیا حیثیت ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے، صحابیات نے سونا، زیورات، رقم، بہت سے مال دے دیے، سواریاں فراہم کی، لیکن یہ صحابی کے پاس صرف ایک کھجور تھے تھوڑے سے، وہ لے کر کے ڈرتے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دلائی اور ان کو ہمت بنائی اور ان کا مال لے کر کے وہ سارے ڈھیر پر اس کو پھیلا دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوانٹٹی کی کوئی کوانٹٹی نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، اصل چیز جو ہے وہ کوالٹی ہے۔ کس خلوص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ دین کی مدد کی گئی، دین کے راستے میں انفاق کیا گیا، خرچ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جذبات کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کس کیفیت کے ساتھ انفاق کیا گیا، خرچ کیا گیا۔ اور یہ واقعہ ہو رہا تھا تو منافقین نے دیکھا کہ دیکھ کر کے ہنسی مذاق کرنے لگے، یہ کیا تھوڑا تھوڑا مال لا کر کے دے رہے ہیں، یہ ایک بڑی جنگ ہے اور روم کی اس وقت کی سپر پاور ہے، اس سے مقابلہ ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سپاہی ہیں اس کے پاس، اور اس کے مقابلے میں یہ تھوڑے سے کھجور کیا کام دیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا منافقین نے مسلمانوں کا، لیکن مسلمانوں نے اپنے جذبات سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا منافقین کا جنگ میں جانا پسند نہیں آیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیچھے ہی رکھ دیا، اور یہ طرح طرح کے بہانے اور عذرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے اور بہانے تراشنے لگے کہ ہمیں کیا کام ہے ہمارے، اور کس کی وجہ سے کیا ہمارے عذر ہیں، وہ بہانے تلاش کر کے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ جنگ میں شامل بھی ہوتے، یہ نہیں آیا اچھا ہی ہوا، اگر جنگ میں شامل بھی ہوتے تب بھی جو ہے نا یہ تمہاری کچھ مدد نہیں کرتے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ان کے شامل ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا، اور یہ مسلمانوں میں طرح طرح سے ان کے حوصلہ پست کرنے کے لیے طرح طرح سے باتیں کرنے لگتے۔ جس طرح سے جنگ کی تیاری چل رہی تھی اور اس وقت میں مسلمانوں کے جذبات سے یہ کھیل رہے تھے، اسی طرح سے اگر لشکر میں بھی شامل ہو جاتے، آ بھی جاتے تمہارے ساتھ، تب بھی جو ہے نا یہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتے، تمہاری مدد نہیں کرتے، بلکہ الٹا ان کی وجہ سے نقصان ہی پہنچتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ہوا یہ نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے ہی رکھ دیا، جنگ سے دور ہی رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز کا تذکرہ کیا، منافقین کے انفاق کا تذکرہ کیا۔ اگر یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ دلی کیفیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اسلام کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے۔ رکوع 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، صدقات کے حقدار کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مدات ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں۔ زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار فقیر ہیں، زکوٰۃ کے دوسرے حقدار مساکین ہیں، زکوٰۃ کے تیسرے حقدار زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں، آفیسرز ہیں، زکوٰۃ کے چوتھے حقدار مؤلفۃ القلوب یعنی کسی کے قلوب کو نرم کرنے کے لیے کیا جائے، اور زکوٰۃ کے 5ویں حقدار قیدی ہیں، زکوٰۃ کے 6ویں حقدار مقروض لوگ ہیں، زکوٰۃ کے 7ویں حقدار جو لوگ اسلام کے راستے میں کام کر رہے ہیں وہ ہیں، اور زکوٰۃ کے 8ویں حقدار مسافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حصے دار مقرر کر دیے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ انفراسٹرکچر کے لیے، بلڈنگز کے لیے، روڈز کے لیے اور کسی اور چیزوں کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، بلکہ زکوٰۃ کے اصل حقدار انسانی جان ہے، انسانی ضروریات ہیں، انسان کی اپنی پرسنل ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے زکوٰۃ کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور جو لوگ رسول کو دکھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو سنگین سزا سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوچار کرے گا۔ اور منافقین ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کوئی ایسی صورت نازل کر دے جس کی وجہ سے ہمارے سینے کے بھید راز اللہ تعالیٰ کھول کر کے نہ رکھ دے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی مکمل رہنمائی کر رہا تھا، قرآن مجید کے صورتیں اور آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور سارے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو واقف کرا رہا تھا۔ تو منافق دل میں ڈر بھی رہے تھے، ایک طرف نفاق بھی تھا، دوسری طرف ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز کھول کر کے نہ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے دلوں کے نفاق کو اور تمہارے دل کے بھید کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ ایک تبوک کا ہی ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بلا کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ منافقین کون کون ہیں اور ان کی لسٹ سارے نام بتائے حذیفہ بن یمان کو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ناموں کا اعلان نہیں کیا جائے، یہ راز ہے، آپ راز ہی رکھیں۔ حذیفہ بن یمان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رازدار رسول تھے، اللہ کے رسول کے رازدار۔ اللہ کے رسول نے صرف ان کو بتایا کہ یہ کون کون منافق تھے جو اس جنگ میں شریک بھی ہوئے یا پھر پیچھے رہ گئے تھے۔ رکوع 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کو نیکیوں سے روکتے ہیں اور برائیاں کرنے پر انہیں اکساتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خیر سے، بھلائی کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ منافقین کا کردار ہے اور ان کے کام ہیں۔ اور منافق مرد ہوں کہ عورتیں ہوں اور کافر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آتش دوزخ میں جلنے والے لوگ۔ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کا اقرار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت میں ان کا جو معاملہ ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، آتش دوزخ میں ان کو جلایا جائے گا۔ پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ نہ صرف کافرین کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے گا، سب سے زیادہ عذاب یہ منافقین کو ہوگا۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مومنین کا طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور رحمت سے ان کو نوازے گا۔ رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، کفار اور منافقین سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرو۔ بعض لوگ جنہوں نے عہد کیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل ہم پر ہوا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے فضل سے نواز دیا اور انہوں نے بد عہدی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بد عہدی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا ہے اور نفاق کا شکار یہ لوگ ہو چکے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کے لیے معافی کی تم درخواست مت کرو، اور تم اگر 70 مرتبہ بھی منافقین کی مغفرت کے لیے دعا کرو گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ان کی مغفرت فرمانے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا بار گناہ سمیٹ لیا ہے۔ رکوع 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، منافقین گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور کہا کہ ہم بچ گئے، اتنی بڑی مصیبت تھی، اتنی دور جا کے آنا تھا، سفر تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس صعوبتوں سے، مصیبتوں سے بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ سخت گرمی میں مت نکلو، لوگوں سے بھی کہا کہ اتنی سخت گرمی ہے مت نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہو، یہ گرمی کچھ گرمی نہیں۔ اور ہم لوگ پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، وہ پڑھے لکھے نوجوان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آگ اور آگ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو موم بتی یہاں پر لگا دی جائے تو اس میں سے آسانی کے ساتھ انگلی ادھر ادھر پھرائی جا سکتی، ادھر ادھر انگلی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک آگ وہ ہوتی ہے جو ویلڈنگ میں کام آتی ہے اور گیس ویلڈنگ میں کام آتی ہے۔ اس آگ میں آپ انگلی نہیں پھرا سکتے، وہ دور سے بھی لگ جائے تو اس کی حرارت، اس کی تپش آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی بری ہے، یہ جتنی گرمی ہے یہ گرمی تو کچھ نہیں ہے اس دنیا کی، اس سے بہت شدید ترین آگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈالے گا جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور جنگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آئندہ کوئی منافق مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تبوک کے بعد واپس آئے تو ایک منافق سردار عبداللہ بن ابی اس کا انتقال ہو گیا، تو ان کے فرزند جو مومن تھے
اور پکے مومن تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ کا جبہ کرتا میرے والد کے لیے عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اتار کر کے دے دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اللہ کے رسول کے دوسرے صحابہ حضرت عمر نے کہا ہے یہ تو منافق ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول اتنے نرم دل تھے کہ وہ جو ہے نا دعا بھی کر دیا کرتے تھے اور مدد بھی کر دیا کرتے تھے، اپنا کرتا بھی دے دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آئندہ اگر کوئی منافق مرے تو تم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی خبر پر بھی نہیں جانا، خبر پر جا کر کے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مالدار منافقین جو ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اولاد اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ یہ نعمتیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی ان منافقین کو سزا دے گا۔ اور جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو یہ منافقین اللہ کے رسول کے پاس مختلف بہانے لے کر کے آتے ہیں اور درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں اس جہاد سے معاف کر دیا جائے۔ رکوع 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ضعیف اور بیمار ہیں جہاد میں ان کے لیے تو چھوٹ دی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ مالدار ہیں اور صحت مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں کوئی جہاد میں شامل ہونے سے چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ اور جو لوگ جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں بھی معاف رکھا جائے، یا تو انہیں سواری فراہم کی جائے، کیونکہ بہت دور کا سفر تھا، پیدل سفر کرنا ناممکن تھا، اسی لیے اس سفر میں جتنے لوگ سواریوں کے ساتھ گئے اور جن کے پاس سواری نہیں تھی صحابہ کرام نے سواریوں کا انتظام کیا، لیکن پھر بھی اتنے مجاہدین تھے کہ ان کی سواریوں کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا، تو ان کو بھی جو ہے نا اس جہاد سے میں شامل ہونے سے ان کو بھی رخصت دی گئی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ انشاءاللہ اور مزید تفصیل بھی اس کی غزوہ تبوک ہی کے سلسلے میں ہے، وہ آئندہ ہمارے سامنے آئے گی، اور خصوصی طور پر توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تذکرہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔